منتہا سے آگے اللہ کا دربار، عرش پیچھے رہ گیا، 70,000 نور کے پردے اٹھ گئے اور اللہ سامنے آ گیا۔ اب بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی کا فرمان سنیں، ایک تجلی اللہ ڈال دے تو ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، ہر چیز ختم ہو جائے۔ یہ کیسا رسول ہے جو اللہ کی تجلیات کو ساری سینے میں ہضم کرتا چلا جا رہا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وہ رسول ہے جس کے سینے کی وسعت عرش، ساتوں آسمان، لوح اور قلم اور کرسی اور جنت اور جہنم اور زمین اور آسمان اور ملائکہ اور ساری کائنات سے بڑا سینہ رکھتا ہے یہ رسول۔ اچھا، اسی کی سنت کو اب چھوڑنا ہے، اسی کے طریقے کو چھوڑنا ہے۔ یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے مردہ زندہ کر کے دیے۔ یا اللہ، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے بڑھیا چیز ہے جو کسی کو نہیں دی، وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے نبی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ سب سے اعلیٰ سارے نام آئے بدل، آدم علیہ السلام آئے بدل گئے، نوح علیہ السلام آئے بدل گئے، ادریس اور شیس اور شعیب اور نوح اور عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم اور داؤد اور سلیمان اور لوط اور صالح اور ہود، سارے نبی علیہ السلام آئے، پھٹی بس اترتی گئی، جب آ کر تختہ لگا محمد رسول اللہ کا اب یہ ناقابل تبدیل ہے، اب جڑ گیا ہے، اب نہیں بدل سکتا۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ اب وہی میرے تک پہنچے گا جو تیرے قدم بقدم چلے گا، باقی سب مردود ہو کے جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہ زندگی لائے جو اللہ سے ملا دیتی ہے، جو دنیا کی تسخیر کا راستہ، جنت کے تک پہنچنے کا راستہ۔ ایک بدو آ کر کہنے لگا، یہ تو کیا باتیں کرتا ہے، ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے، اور یہ تو کیا کہتا ہے کہ عرب اور عجم ہمارے غلام ہو جائیں گے، یہ تو کیا کہتا ہے مرتے مرتے ہو جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے۔ تو آپ نے کہا بات یہ ہے کہ تو انشاءاللہ زندہ رہے گا، تو دیکھے گا کہ سارا عرب میرا ہی کلمہ پڑے گا، تو دیکھے گا کہ عرب و عجم میری امت کا غلام بنے گا۔ باقی رہی تیسری بات مر کے اٹھنے کی، تو قیامت کا دن ہوگا اور تیری کلائی ہوگی اور میرا ہاتھ ہوگا، اور میں تمہیں یاد دلاؤں گا کہ یاد کر تیری میری مدینے میں بات ہوئی تھی۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا اور واپس چلا گیا۔ آپ دنیا سے اٹھ گئے، عرب میں اسلام پھیل گیا، مسلمان نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایران ٹوٹا، روم ٹوٹا، تو پھر ڈر گیا، کہنے لگا 2 ہو گئی، تیسری ضرور ہوگی، مسلمان ہو کے مدینے آ گیا۔ جب یہ مسجد میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے، کیوں؟ فرماتے لوگوں یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑے گا، لہذا یہ تو پکا جنتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنی تلائیاں چھڑا لو اس ماحول سے، ان بندھنوں سے، اس سیاست سے، اس تجارت سے، اس زراعت سے جو آج کی ہے، اور اس میں ہتھکڑی ڈال لو محمد رسول اللہ کی غلامی کی۔ اپنے ماتھوں کا جھومر بناؤ نمازوں کے سجدے، اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑی بناؤ نبی والی عدالت اور عدل، اپنے پاؤں میں زنجیر ڈالو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی۔ اگر دنیا اور آخرت بنانی ہے پلیز کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا رہا ہوں کہ ہمارا نبی تھا کیسا، تاکہ پتہ تو چلے، اس کے بعد اگر کوئی سنت کو چھوڑے تو اسے پتہ تو چلے میں کیا کر رہا ہوں۔ ہم تو حجت تمام کریں، فقیرانہ ہے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، ہم تو اپنی صدا لگا دیں۔ یہ وہ نبی ہے جس کی بھیڑ بکریوں تک کے نام ہم تک پہنچے، جس کے اونٹنی اور گھوڑوں کے نام ہم تک پہنچ چکے ہیں، جس کی حرکت اور سکون ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ میں ہر جگہ بتا رہا ہوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن بکریوں کا دودھ آپ کے گھر میں آتا تھا، 9 بکریاں، 10واں بکرا، اجوا، زمزم، سقیا، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثہ، قمرہ، یہ 9 آپ کو بکریاں تھیں، اور 10واں بکرا تھا جس کا نام تھا یمن۔ ان 10 بکریوں کا دودھ شام کو دو کے حضور کے گھر میں پہنچایا جاتا تھا۔ جس نبی کی بکریوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہوں اس کے طریقے نہیں لکھے ہوں گے، پتہ نہیں رب کیڑے کا مجھ راضی، ارے پاگل حضور کے طریقے پر راضی ہے۔ چلتے کیسے تھے؟
چلتے کیسے تھے؟ یخطو تکفؤن، تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے اکڑ کے نہیں چلتے تھے کہ تکبر تب کے کندھے جھکا کے، کائنات کا سب سے با اختیار انسان، اور کندھے جھکے ہوتے تھے تاکہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ اکڑ کے چل رہا، ایسے جھکا۔ قدم کیسے اٹھاتے تھے؟ اذا زال زال قلعا، قدم پورا اٹھاتے تھے۔ آپ تہمت کیسے باندھتے تھے؟ آپ کی تہمت کا اگلا سرا نیچے ہوتا تھا اور پیچھے سے تھوڑا اٹھا ہوتا تھا۔ اپنے پنجاب کا تہمت دیکھو، آگے سے اٹھا ہوتا ہے، پیچھے بو کر دیتا ہے، پیچھے جھاڑو دیتا ہے، آگے سے اٹھا ہوتا ہے۔ آپ کے نبی کا تہمت آگے سے جھکا ہوتا تھا، پیچھے سے اٹھا ہوتا تھا اور ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا، یہاں تک ہوتا تھا۔ کبھی آپ کے تہمت نے جھاڑو نہیں دیا۔ آپ گفتگو کیسے فرماتے تھے؟ یقول فصلاً، ٹھہر ٹھہر کے فرماتے تھے۔ اذا تکلم علاہ البہا، جب آپ گفتگو کرتے تو آپ پر ایک جمال اور ایک ہیبت طاری ہوتی تھی۔ وَإِذَا سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَارُ، جب آپ خاموش ہوتے تھے تو ایک وقار کا پیکر ہوتے تھے۔ آپ کا وجود کیسا تھا؟ بادلاً متماسکاً معتدل الخلق، گٹھا ہوا، مضبوط، برابر۔ آپ کا قد کیسا تھا؟ اطول من المربوع واکثر من المشذب، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، لیکن ایک معجزہ تھا آپ کا، بڑے سے بڑے قداور کے ساتھ جب آپ چلتے تھے تو آپ کا سر اس سے بلند ہو جاتا تھا، اور جب الگ ہوتے تھے تو اپنے قد میں ہوتے تھے۔ بڑے سے بڑے مجمع میں جب آپ بیٹھتے تھے تو آپ کا سر بلند نظر آتا تھا، اور جب مجمع اٹھ جاتا تھا تو آپ اپنے اصل قد میں نظر آتے تھے۔ انظر الثلاثہ، رنگ کیسا تھا؟ ابلج الوجه، چمکتا رنگ۔ چہرہ کیسا تھا؟ کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کی طرح پورا گول چمکتا ہوا۔ یتلالأ تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ داڑھی کیسی تھی؟ کث اللحیہ، گھنی داڑھی تھی، نہ کٹوائی نہ منڈائی، گھنی داڑھی، کث اللحیہ، گھنگریالی تھوڑی سی۔ بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، بال بھی گھنگریالے تھے۔ سر کیسا تھا؟ عظیم الحامہ، بڑا سر تھا۔ پیشانی کیسی تھی؟ واسع الجبین، چوڑی پیشانی تھی۔ ابرو کیسے تھے؟ ازج الحواجب، سب حدیث کے الفاظ لا رہا ہوں۔ ازج الحواجب، آپ کے کماندار ابرو تھے، لمبے ایسے کمان کی طرح۔ سوابغ، بال گھنے تھے۔ من غیر قرن، یہاں درمیان میں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے۔ بینہما عرق، یہاں ایک رگ تھی۔ یدرہ الغضب، جو غصے میں ابھر آتی تھی۔ اقن العرنین، آپ کا ناک کیسا تھا؟ تھوڑا اٹھا ہوا، بلند ناک، بلند ناک، یہاں سے اٹھا ہوا، آگے پتلا۔ لہو نور، اس پر ایک نور کا حالہ بنا رہتا تھا ہر وقت۔ آپ کی آنکھیں کیسی تھی؟ احور، اکحل، ادعج، اشکن، سرمگی آنکھ، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، سیاہ پتلی، سفید پتلی، درمیان میں سرخ ڈورے، یہ ہمارے نبی کی آنکھ تھی۔ ادعج، اشکل، احور، اکحل، یہ سارے آپ کی آنکھوں کے بارے میں جو نام آ رہے ہیں۔ آپ کے یہ ابرو یہ آپ کی پلکیں کیسی تھی؟ پلکیں، یہ تو ابرو، یہ بھنے، یہ پلکی کیسی تھی؟ فی اشفارہ وطف اہدب الاشفار، آپ کی لمبی دراز پلکیں تھیں۔ آپ دیکھتے کیسے تھے؟ جل نظر الملاحظہ، آپ نظریں جھکا کے دیکھتے تھے، نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، دو وجہ سے، ایک شرم و حیا کی وجہ سے، اور ایک کسی میں تاب نہیں تھی آنکھوں میں آنکھ ملانے کی۔ آپ شرم و حیا کی وجہ سے نظریں جھکا کے مردوں میں بیٹھ کر بھی نظریں جھکاتے تھے۔ اسی امت نے آج کسی کی بیٹی کو دیکھنے سے نہ انکار کیا۔ ایسی بے حیا نظر ہو گئی، ایسی بے گستاخ نظر ہو گئی، ایسی غلط نظر ہو گئی اس نبی کے امتی جو مردوں میں بھی حیا سے نظریں جھکا کے رہے، آنکھوں کے کونوں سے دیکھتے، کنکھیوں سے، آنکھیں کھولتے نہیں۔ حیا، حیا، ادعج، اشکن، احور، فی اشفارہ وطف، لمبی پلکیں، موٹی آنکھ، پھیلی آنکھ۔ آپ کے ہونٹ کیسے تھے؟ ذلیع الفم، خوبصورت تراشیدہ ہونٹ، اور چوڑے منہ کے ساتھ کہ منہ کا دہانہ جو چوڑا ہوتا ہے وہ فساد کی نشانی ہوتا ہے۔ جب آپ مسکراتے تھے تو دانت کیسے تھے؟ اشنب، باریک، مفلج، یہاں خلا، براق الثنایا، چمکتے تھے بجلی کے کوندنے کی طرح۔ ان مثل حد الغمام، جب مسکراتے تھے تو لگتا تھا جیسے بادلوں سے اولے نکل رہے ہیں۔
اور یرا اثر فی الجدران، اگر کہیں کسی دیوار کے قریب بیٹھ کر آپ مسکراتے تو دانتوں کی چمک دیوار پہ پڑتی تھی۔ بال کیسے تھے؟ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، آپ کے بال یہاں تک ہوتے تھے، جب بڑھاتے تو یہاں تک ہوتے تھے، اس سے آگے نہیں جاتے تھے۔ کبھی سفر ہوا تو لمبے چلے گئے، ورنہ یہاں بڑھائے تو یہاں مانگ نہیں نکالتے تھے۔ اذن فرقت عقیقتہ فرق الا فلا، کبھی مانگ نکل آئی تو نکل آئی، نہیں نکلی تو ویسی چیزیں پیچھے کر لیتے تھے۔ آپ مستقل اس کے لیے تردد نہیں فرماتے تھے۔ گردن کیسی تھی؟ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، لمبی گردن، تراشی گردن، لمبی اور تراشی۔ پیٹ اور سینہ کیسا تھا؟ صفاء البطن والصدر، آپ کا سینہ پیٹ برابر، یہ نہیں کہ پیٹ ادھر اور چودھری جی ادھر ہیں، سینہ پیٹ برابر۔ عاریہ الثدیین والبطن، سارا جسم بالوں سے صاف۔ اشرت ذراعین، یہاں کچھ بال تھے، والمنکبین، یہاں کچھ بال تھے، فاعلی الصدر، تھوڑے سے یہاں تھے۔ دقیق المشربہ، یہاں ایک باریک لکیر تھی بال کی جو درمیان سینے سے ناف پہ جا کے ختم ہوتی تھی، باقی بال کوئی نہیں تھے۔ انمر المتجرد، آپ کا رنگ چمکتا تھا۔ اظہر اللون، جیسے کلی چمکتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سوئی سے کپڑا سی رہی، اندھیرا تھا، شام کا دھندلکا، سوئی گر گئی، چراغ ہے نہیں، تلاش کر رہے، اتنے میں حضور اندر آئے تو آپ کے چہرے کی شعاع سے سوئی چمکنے لگی، چمکتا رنگ۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے تھے، اوپر چودھویں کا چاند، نیچے مدینے کا چاند، سرخ دھاڑی دار چادر اوڑی تھی۔ تو کبھی ہم چودھویں کا چاند دیکھتے، کبھی آپ کو دیکھتے تو میں آپ کا حسن چاند کے حسن سے دوبالا نظر آ رہا تھا۔ اذا التفت جمیعا، جب کوئی آپ کو بلاتا تھا تو گردن نہیں موڑتے تھے۔ ادھر کسی نے بلایا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں دیکھا نہیں کیا ہے۔ ادھر کسی نے بلایا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، ہاں بھائی۔ جب کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو پہلے آپ پورا اس کی طرف سے پھر جاتے، پھر تم ہاں بھائی فرمائیے کیا بات، پہلے سارا اس کو دیتے تھے، ہاں بھائی وہ۔ ادھر کسی نے بلایا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، ہم تو نہیں کرتے، تو آپ پہلے یوں ہوتے، ہاں بھائی فرمائیے کیا بات، سارا سینہ اس کو دیتے تھے۔ جب ایک ایک ادا لکھی پڑی ہو۔ اب گھڑی تیزی سے آگے جا رہی، میں بات بڑھا نہیں سکتا ہوں۔ وہ کیسا پیارا نبی ہے، وہ کیسا عظیم الشان نبی ہے۔ اس سانچے میں آؤ، اس سانچے میں آؤ، اللہ کو بڑے پیارے لگو گے، اللہ کی قسم۔ ممکن ہے لوگوں کی نظروں میں آپ کی کوئی حیثیت نہ رہے، لیکن اللہ کی نظر میں بڑی قیمت لگے گی، بڑا وزن ہوگا، بڑے اونچے جاؤ گے۔ خولہ بنت ثعلبہ، ایک عورت ذات، ان کے خامد نے طلاق دے دی، جاہلیت کی طلاق، تو میری ماں کی طرح ہے، اس کہنے پر طلاق ہوتی تھی 3 طلاق کی طرح، جس میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا، جس میں کہیں اور نکاح ہو جائے پھر طلاق ہو جائے اس کے بعد بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایسی طلاق تھی جاہلیت میں۔ ان کے خامد نے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح۔ اب ان کو پڑ گئی فکر، آئیں دربار رسالت میں، یا رسول اللہ میرے خامد نے مجھے زہار کر دیا، کیا حکم؟ ابھی کوئی وحی نہیں آئی تو آپ نے رواج پر فتوا دیا تو اس پر حرام ہو گئی۔ یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچے، عمر میری ڈھل گئی، دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی، تو میرا فیصلہ آپ نظر ثانی فرمائیں۔ تو آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہو گئی۔ تو پھر بولی یا رسول اللہ افنا شبابی اکل مالی تفرق اہلی، یا رسول اللہ جوانی میری گئی، پیسہ میرے پاس کوئی نہیں، ماں باپ میرے مر چکے ہیں، تو میں زندگی کیسے گزاروں؟ آپ فیصلہ کریں۔ تو آپ خاموش ہو گئے، بھائی عورت مانتی نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا تنگی کر رہی، خولا اپنا جھگڑا کر رہی۔ اس نے دیکھا، آپ نے دیکھا یہ تو سنتی نہیں، تو آپ چپ ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ چپ ہو گئے، کہنے کہ اچھا آپ نہیں سن رہے، میں آپ کے رب سے گلا کرتی ہوں۔ وہیں اس نے ہاتھوں آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھائے، اے میرے مولا ان لی منہ صبیۃ صغار، اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاؤ، ان ضممتہم الیہ فضاؤ، اے میرے مولا میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور خامن کے پاس چھوڑوں تو ان کی تربیت کیسے کرے؟ تربیت تو مائیں کرتی ہیں۔ یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ اتار، لیکن میرے حق میں ہو، میرے خلاف نہ ہو۔ پرواز دیکھو، پرواز دیکھو، محمدی بن کے تو ذرا دیکھ لو،
ساری راہیں چل دیکھیں، یہ راہ بھی چل دیکھو۔ اللہ کو پابند کر رہی ہے، اللہ میرے خلاف فیصلہ نہ دینا، میرے حق میں دینا، میرے حق میں۔ ابھی اس کا رونا دھونا بند نہیں ہوا کہ ایک دم حضور پہ وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اشارہ کیا، چپ کر وحی آ رہی۔ جب اس نے دیکھا کیونکہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا تو اس کا رونا اور بڑھ گیا کہ پتہ نہیں اب میرے حق میں ہے کہ میرے خلاف ہے۔ تو عائشہ فرماتی ہیں اس نے تو پھر مجھے بھی رلا دیا۔ ادھر وہی ختم ہوئی، آپ نے آنکھیں کھولی تو خولا مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اپنے نبی کا فتویٰ بھی نہیں مانا، اس کی باندھی کا فتویٰ مان لیا اور اس کو حدیث کا حصہ نہیں بنایا، تاریخ کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کا حصہ بنایا۔ قیامت تک دنیا پڑھتی رہے، خولا کو یاد کرتی رہے کہ محمدی بننے پر کیا کچھ ہوتا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور۔ فتویٰ آ گیا، قرآن آ گیا کہ ہم نے سن لیا اپنی بندی کی فریاد جو لے کر آئی آپ سے پاس، اور آپ نے کر دیا انکار، اور اس نے کیا جھگڑا اپنے رب کے ساتھ۔ میں آپ دونوں کا مناظرہ سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہی تھی۔ میں آج کے بعد اس طلاق کو ختم کرتا ہوں، اس پہ جرمانہ لگاتا ہوں۔ یہ کہنے والا 60 غلام 60 روزے رکھے، 60 مسکینوں کو یا کھانا کھلائے یا ایک غلام آزاد کرے تو بیوی حلال اور طلاق ختم۔ یہ خولا ہے جس کو یہ شرافت محمدی بننے کے طفیل ملی۔ بھائیو، ہم کوئی نیا فلسفہ نہیں پیش کر رہے، میں تو کلمے سے باہر گیا ہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے اس کو زندہ کرنے کی تبلیغ محنت ہے۔ آپ والی زندگی، آپ والی عبادات، ہم کہہ رہے ہیں نماز زندہ کرو، حافظ آباد میں کوئی بے نمازی نہ ہو، یہ کوئی تبلیغی جماعت کی بات ہے؟ یہ تو اس قرآن کی بات ہے۔ یہ کیسا کلمہ ہے جو سجدے میں سر نہ جھکائے؟ یہ کیسا اقرار رسالت ہے جو راتوں کو اٹھ کے بے قرار نہ کرے، جو اللہ کے رسول کی یاد میں تڑپائے نہیں، جو 23 سال آپ کے لیے روتا روتا جا کے سو گیا، اور ایسا رویا کہ سینہ بھی زخمی ہو گیا، اور ایسا رویا کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا اتنا تو نہ رو، میں نے رونے سے روکا تو نہیں، پر اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہی ختم ہونے پہ آ جائے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے میرے نبی اتنا نہ رو کہ کہیں تم خود ہلاک نہ ہو جائے۔ یہ رونا کس لیے ہے؟ اپنی ذات کے لیے تو نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے نہیں، وہ تو سارے بخشے بخشائیں۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، اے علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ ابو بکر جب تو جنت کے در پر آئے گا تو 8 دروازے تیرا نام لے کر پکاریں گے، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ اے عمر جنت میں تیرے لیے سونے چاندی زمرد یاقوت کا ایک محل بنا ہوا ہے۔ اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ اے طلحہ اے زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک ہواری، میرے 2 ہواری، ایک طلحہ ایک زبیر۔ اور اللہ بولا کلن وعد اللہ الحسنى، میرے نبی کے صحابہ میں ایک بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، سب جنتی۔ تو پیچھے کن کے لیے روتے ہیں؟ آپ کا رونا کن کے لیے؟ یہ دکھ درد 23 برس سے کن کے لیے اٹھائے؟ آنے والی امت کے لیے اٹھائے کہ ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ اپنے آپ کو بھٹی میں ڈالا، اپنی اولاد کو بھٹی میں ڈالا، اپنے خاندان کو بھٹی میں ڈالا، اپنی صحابہ کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالا کہ آنے والی نسلوں میں تک اسلام سلامتی سے پہنچ جائے۔ پیٹ پر پتھر، ٹاٹ کا کرتا، چمڑے کا پیوند، ٹاٹ میں ٹاٹ نہیں مل سکا، ٹاٹ میں چمڑے کا پیوند۔ یہ وہ ہے جو اشارہ کرے تو جنت کے کپڑے اتر آئیں، یہ وہ ہے جو اشارہ کرے تو جنت کے دسترخوان اتر آئیں۔ اوٹ پہاڑ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، اجازت ہو یا رسول اللہ تو میں سونا چاندی بن جاؤں۔ نہیں نہیں نہیں، میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی امت کے لیے اپنے آپ کو، اپنی سب کچھ قربان کر دی۔ انہوں نے سلمان سے فرمایا ایک فرشتہ آ رہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دینا، ایک فرشتہ آ رہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ تھوڑی دیر میں حضرت حسین آئے اور لپٹ کے اندر چلے گئے، اندر سے رونے کی آواز آنے لگی،
ام سلمہ بھاگ کے اندر گئی، دیکھا تو حسین کو گلے سے لگایا ہوا اور رو رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ جو فرشتہ آیا تھا مجھے بتا گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت شہید کر دے گی، یہ گوارا ہے لیکن دین میں کمی گوارا نہیں ہے، ہونے دو شہید، کوئی بات نہیں، اس کے معصوم بچوں پہ چھری پھرنے دو، کوئی بات نہیں، میرے پاس ہی تو آئیں گے لیکن میرے دین میں کمی نہ آئے، میری امت نکل جائے گمراہی سے، میری امت نکل جائے کفر و شرک سے، باندھنے دو پیٹ پہ پتھر، پھرنے دو چھریاں میری اولاد پر۔ جب حسین شہید کیے جا رہے تھے یہ وہ وجود تھا جس سے افضل کائنات میں کوئی وجود نہ تھا، یہ وہ سینہ ہے جس پر نیزے پڑ رہے تھے، جو سینہ نبی کے سینے پہ گھنٹوں سے لٹا رہتا تھا۔ ہاں ہاں، یہ وہ وجود ہے جو کبھی پشت پہ سوار، کبھی دائیں ہاتھ پہ سوار، کبھی بائیں ہاتھ پہ سوار، کبھی اس کندھے پہ سوار، کبھی اس کندھے پہ سوار، یہ وہ ہونٹ ہیں جن پر ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا یوں، اور مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے تڑپ کے اٹھ گئے تو وہ ظالم اس چھڑی کو پیچھے ہٹا لے۔ میں نے 20 دفعہ نبی کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں کے ساتھ لگے ہوئے دیکھا ہے، یہ برداشت ہے، یہ نہیں برداشت کہ دین ابھی نسل تک نہ پہنچے، یہ نہیں برداشت کہ میری امت ایسی گمراہی کے گڑے میں جا کے گر جائے کہ کوئی ان کو حق بتانے والا نہ ہو۔ یہ وہ وجود ہے جس اتنا عظیم وجود، ایک قبر بھی نصیب نہ ہوئی، سر کہیں گلیوں میں پھرایا گیا، دھڑ کہیں دفن، سر کہیں دفن، اسی طرح اس شاخ کے جنازے اٹھتے ہیں۔ تو اس کے احسانات کا وزن تو کرو، پھر کہو جی سنت خیر ہے، کوئی گل نہیں، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو کوئی بات نہیں۔ کس کی سنت کا یہ مذاق اڑایا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ بچا لے میری اولاد کو، تو کیا یزید، کیا ابن زیاد، ان کی طاقت تھی کہ وہ ہاتھ اٹھا سکتے، ان میں جرأت تھی کہ وہ ہاتھ اٹھا سکتے؟ نہیں نہیں، قربان ہونے دو، کربلائیں آتی رہیں گی اور اسلام زندہ ہوتا رہے گا۔ ہماری کامیابی ناکامی کا معیار روپیہ پیسہ نہیں، فتح شکست نہیں، اگر اللہ راضی ہے ہمارے چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ہم کامیاب ہیں، اللہ ناراض ہے ہم نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے ہم ناکام ہیں۔ ورنہ آپ یزید کو زندہ باد کہتے، آپ حسین کو کیوں زندہ باد کہتے ہیں؟ آپ ٹیپو سلطان کو کیوں زندہ باد کہتے ہیں؟ آپ میر صادق کو زندہ باد کہتے ہیں؟ نواب سراج الدولہ کو کیوں ہیرو بناتے ہیں؟ ہم میر جعفر کو اپنا ہیرو بناتے، میر غلام علی لنگڑے کو ہیرو بناتے، جنگ آزادی کا جنرل بخت خان جس کی قبر کا بھی نشان نہیں کسی کو کہاں گیا کہاں مرا، وہ ہمارا ہیرو ہے۔ اور الہی بخش اور بخت اور نجف خان اور شجاع الدولہ جو 1857 کے غدار ہیں، ان کو ہم نے آج بھی معاف نہیں کیا، آج بھی ان کا نام ہے تو میری زبان کڑوی ہو چکی ہے۔ ہماری فتح شکست کے معیار اور ہیں، کامیابی ناکامی کے معیار اور ہیں۔ اللہ راضی ہے تو ہم کامیاب، چاہے حسین کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو بھائیو اس کے احسانات کا وزن کرو، جاؤ طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے خون بہا ہے، اس وادی سے پوچھو کتنے عظیم انسان کا خون کا ایک قطرہ، جو پوری دنیا کے انسان نہیں نبیوں کے خون اکٹھے کیے جائیں تو ہمارے نبی کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا۔ اسی امت کے لیے جاؤ، سیروں سیر خون وہاں گیا، اب تک وہاں نشان ہے، انہوں نے بنائی، سعودیہ جگہ بنائی ہوئی ہے وہ، اور اس کی وادی میں جا کر دیکھو، عبداللہ نے قبر نے جب تلوار کا وار کیا سر پہ لگا، خود اندر گھسا، دوسرا وار کیا کڑی اندر چلی گئی، تیسرا وار کیا کندھا زخمی ہوا، 1 مہینے یہ زخم رہا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا تو یہاں لگا، زمین پر گرے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں میرا پتہ تھا۔ نوح علیہ السلام پکار اٹھے، اللہ کسی کو نہ چھوڑ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک کافر زندہ نہ چھوڑ۔ ہمارے نبی کو پتھر پڑا، وہ پکار اٹھا، اللہ ان کو کچھ نہ کہنا، انہیں پتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی مسلمانی ہے کہ اتنے بڑے احسان کرنے والے کو تو بھلا دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جاؤ دیکھو اسکول میں ٹائیاں پہن کے جا رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے جن کو ابھی سے انگریز کا غلام تم نے بنا دیا؟ ان معصوم بچوں نے کیا جرم کیا تھا؟ ان کو حضور کا لباس بھی نہ تم نے سکھایا، تو کیا غلامی کے دعوے ہیں؟ ساری زندگی روتے 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 اٹھ گئے، ہائے ہائے، ایک رات ایسا روئے، ایسا، اے مولا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو میری مانی میرا، جو میری نافرمانی کرے تیری مرضی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، معاف کر تیری مرضی، عذاب دے تیری مرضی۔ اللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں
کہ تیری مرضی. میں کہتا ہوں امتی 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 امتی، میری امت کو معاف کر معاف کر معاف کر، نہیں کرنا پھر بھی کرو. پھر ایسا روئے کہ جبریل کو آنا پڑا، یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا میری امت کا غم مجھے رلا رہا ہے. اللہ نے کہا اچھا رو نہیں، میں تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کروں گا، خوش کروں گا. جب یہ خوشخبری ملی تو آپ نے کہا میں بھی اس کو خوش ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے. تو ہم کوئی نیا قاصد نیا پیغام لے کر نہیں آئے، کوئی نیا فرقہ نہیں بن گئے. اور بھائی وہ کبھی ہماری سنا تو صحیح. لوگوں کی سنائی پہ کیا کیا فتوے جڑ دیے ہم پر. میں نے ابھی تک کون سی ایسی بات کی ہے جو اللہ اس کے رسول کی شریعت سے خلاف جا رہی ہو؟ کس کو کہتے ہیں غصہ اور کس کو کہتے ہیں عاشق؟ کچھ علم تو سیکھو. علم باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ. کچھ سمجھو تو صحیح کہ عاشق کون ہوتا ہے اور گستاخ کون ہوتا ہے. کیا پیمانہ ہے، کیا معیار ہے؟ گھروں سے بے گھر ہو کر لوگ پھر رہے، بھی بچے چھوڑ رہے، پیسے پلے سے خرچ کر رہے، آپ کی مسجدوں میں آ رہے، آپ کو اللہ رسول کی بات سنا رہے. ان کو تو آپ نے گستاخ بنا دیا، تو پھر عاشق. علم کا نہ ہونا بھی وہ مصیبت ہے جس کا کوئی علاج نہیں. کہیں سے کوئی علی جیسا ملتا جو امت کو علم سکھا دیتا. اس جہالت کا کیا علاج ہے سوائے آنسو بہانے کے؟ ہم تو پکار ہی یہی رہے ہیں کہ نبی کی غلامی میں آؤ، نبی کی غلامی میں اپنی جان مال لگا کے اس سے سیکھو سیکھو، گھر چھوڑو گھر چھوڑو. تبلیغی جماعت کا عدد بڑھانے کے لیے نہیں ہے. ہم کو تبلیغی جماعت کے قاصد بن کے نہیں آئے، اللہ رسول کے قاصد بن کر آئے ہیں، اللہ رسول کا پیغام لے کر آئے ہیں. ہم کسی فرقے کی بات آپ نے سنا میرے منہ سے کہ میں نے کسی فرقے کو اونچا کیا ہو، کسی کو نیچا کیا ہو. کسی پر کوئی زبان یہاں ہاتھ باندھے گا، کوئی یہاں باندھے گا، کوئی یہاں چھوڑے گا. لیکن محبت فرض ہے، فتوے لگاتے رہو اور ایک دوسرے سے نفرت دلاتے رہو. مسجد اس لیے بنی گئی تھی، محبتوں کی جگہ پہ نفرتوں کے بیج بکھیر دیے گئے. وہ فصل اگی ہے کہ سوائے کانٹوں کے کچھ نظر نہیں آتا. دامن تار تار، پاؤں زخمی، وجود زخمی. جو محبتیں پھیلانے آئے، جو راتوں کو اٹھ کے کافروں کے لیے رو رو کے دعائیں مانگنے والے، اسی کے ممبر سے نفرتوں کے بیج بکھیر دیے گئے. میں نے تو کسی پہ چڑھائی کر سکتا ہوں؟ محبتیں سیکھو بھائیو. اختلاف رائے رہے گا، یاد رکھنا کبھی ایک نہیں ہو سکتا. اختلاف رائے رہے گا، لیکن اس کے باوجود محبت کرنا فرض ہے. کوئی یہاں ہاتھ باندھے گا، کوئی یہاں باندھے گا، کوئی یہاں چھوڑے گا، لیکن محبت فرض ہے. کوئی اونچی آمین کہے گا، کوئی نیچے کہے گا، کوئی رفع یدین کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. لیکن اگر اس پہ لڑے تو اللہ کی قسم اللہ کا رسول معاف نہیں کرے گا. یہ لڑنے کی چیزیں ہیں. سارا دن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ساری امت ذبح ہو گئی. میں صبح فجر پڑھ کے ادھر جاتا ہوں سیر کرنے کے لیے، واپس آتا ہوں ابھی سورج نہیں نکلا تو یہاں ہوٹلوں میں ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں اور گانے بج رہے ہوتے ہیں. اس پر رو، ان پہ محنت کرو، ان ظالموں سے کہ فجر کے وقت تو چڑیاں بھی اللہ ہو کر رہی ہوتی. یہ ایک ایسے غلام رسول ہیں کہ ابھی سورج نہیں نکلا اور فاحشہ عورتوں کے گانے شروع ہو گئے. ساری زندگی اسی امت کے غم نے آپ کے سینے کو زخمی کر دی. جانے کا وقت آیا، صحابہ آئے، آپ نے کہا میرا تمہیں سلام ہو، جانے کا وقت آ چکا ہے. پھر آپ روئے، کہا جاؤ اللہ تمہارا حافظ ہو، نامی ہو، ناصر ہو، کفیل ہو، وکیل ہو. ابن مسعود بولے یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں. یا رسول آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے قبر میں اتاریں. یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ کہا میرا جنازہ ایسے نہیں ہوگا، تم سب مجھے غسل دے کے کفن دے کے باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا دوست جبریل آئے گا، آسمان کے فرشتے آئیں گے تو میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر تم باری باری آنا. آپ کا جنازہ ایسے نہ کہ امام پیچھے مقتدی، ایسے چارپائی کے سامنے یوں قطار بنا کے لوگ کھڑے ہو جاتے
آپ کے لیے دعا کرتے باہر نکل جاتے، دوسرے آتے دعا کرتے باہر، پھر اس طرح مرد، پھر عورتیں، پھر بچے، اس طرح آپ کا جنازہ ہو۔ دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ فاطمہ کو بلاتے، پیار کرتے، نے اس کو ایک دن پہلے رخصت کر دیا، حسن حسین کو ایک دن پہلے بلاتے، پیار کر لیا، تو جب جانے کا وقت آیا تو کھڑکی کھولی، فجر کی نماز ہو رہی تھی، آپ نے اپنی امت پر آخری نظر ڈالی ہوں جیسے، اور پھر دروازہ بند کیا، کھڑکی بند کی، اور ساتھ ہی غیبی نظام چل گیا، جبریل اندر، اسرائیل باہر۔ دیکھو تو صحیح کس کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ اسرائیل اندر نہیں داخل ہو سکے، باہر کھڑے ہو گئے، تو یا رسول اللہ، جبریل بولے باہر اسرائیل ہے، اجازت ہو تو اندر آئیں تو باہر سے واپس چلا جائے، واپس چلا جائے، کہ نہیں آنے دو۔ اسرائیل آئے، یا رسول اللہ جب سے موت کا کام سپرد ہوا ہے، یہ پہلا ہی قصہ ہے اور آخری قصہ ہے، اللہ نے کہا تھا اجازت ملے تو اندر جانا، نہیں تو واپس آ جانا، یا آپ کہیں گے رہنا تو میں واپس جاؤں؟ تو آپ نے کہا جبریل، جو جبریل کو دیکھا، جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے منتظر بیٹھے ہیں، ملاقات چاہتے ہیں، کہا پھر جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا مجھے کیا کرنا ہے۔ جبریل کھڑے، اسرائیل کھڑے رہے، جبریل واپس گئے، جواب لائے کہ فرما رہے اللہ ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تو بس الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ اپنے پاس بلا۔ اسرائیل کو اجازت ملی، کام کرو، اس نے روح کو نکالنا شروع کیا، آپ نے امت کو نصیحت شروع کیا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اسی مجمع میں دیکھ لو کتنے ہیں 5 وقت کے نمازی، حافظآباد کی گلیوں میں دیکھ لو اذان کے بعد کتنے اندر اور کتنے باہر، گھروں میں دیکھ لو کتنی عورتیں مسلح پر اور کتنی اپنی ہانڈی اور چولہے پر۔ لٹ گئی ہماری ساری کی ساری متاع، 95% نماز چھوڑ گئے۔ آخری نصیحت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، ماتحتم سے اچھا سلوک کرنا، غریبوں سے، مسکینوں سے، مزدوروں سے، کمزوروں سے اچھا سلوک کرنا۔ جاؤ بازار میں دیکھو کیسی گالیاں پڑ رہی ہیں، کتنے غریبوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں، جو بول سکتے ہیں ان کی ماں بہن ان کے سامنے سنی جا رہی ہے، چپ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا اللہ غافل ہے؟ ایک دن آنے والا ہے کہ عزت دار ذلیل ہوگا اور یہ ذلت والا سخت پہ ہوگا، پھر پتا چلے گا کہ کسی کی ماں بہن کو منہ اچھال دینا کیا قیمت رکھتا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، غریبوں غلاموں سے اچھے رہنا، کہیں متکبر نہ ہو جانا۔ آخر وقت تک نصیحتیں ہوتی گئیں اور دنیا سے چلے گئے۔ بھائیو، ہم کوئی جماعت نہیں ہیں، ہم تو کلمے کی محنت کر رہے ہیں، نبوت والے اخلاق کی دعوت دے رہے ہیں، نبوت والی زندگی کی دعوت دے رہے ہیں، خود اپنی جان مال سے نکل کے دعوت دے رہے ہیں۔ آپ سے بھی کہہ رہے ہیں توبہ کرو، توبہ کرو اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر آؤ۔ اس میں نے کون سی ناجائز بات آپ کے سامنے رکھی؟ اور سیکھے بغیر یہ چیز آتی نہیں، آپ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اتنا تو مانو کہ سیکھنا ضروری ہے، سیکھے بغیر کوئی کب کر سکا ہے؟ سائیکل چلانا تو آتا نہیں سیکھے بغیر، آنکھوں کو چلانا کیسے آئے گا سیکھے کے بغیر، ہاتھوں کو چلانا کیسے آئے گا سیکھے بغیر، اور چال سے تکبر کیسے نکلے گا سیکھے بغیر، زبان کو سچ کیسے آئے گا سیکھے بغیر، شہبت کیسے صحیح استعمال ہوگی سیکھے بغیر، کمائیاں کیسے حلال پہ آئیں گی سیکھے بغیر، نبوت کی عظمت کیسے آئے گی سیکھے بغیر، اللہ کی توحید کا نقش کیسے دل پہ جمے گا سیکھے بغیر۔ ہم کو پاگل ہیں کہ گھر چھوڑ کے آ گئے اتنی سردی میں، یا یہ لاکھوں انسان دیوانے ہیں جو گھر چھوڑ کے بستر اٹھا کے پھر رہے ہیں؟ کوئی فالتو ہیں، فارغ ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ایک بات سمجھ میں آئی ہے، قانون فطرت سیکھے بغیر کچھ نہیں آتا۔ تو ہم کوئی تبلیغی جماعت کا نمبر نہیں بنا رہے آپ کو، اے بھائی اللہ اس کے رسول کی غلامی سیکھو، اس کے لیے وقت لگاؤ، اس کے لیے پھرو، اور جو ساتھ کرتے ہیں اس سے توبہ کرو۔ تو اتنی تو میری مان ہے، پتہ نہیں چلا آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے، توبہ تو سارے کریں، اتنی تو میری مان۔ یہ سارا مجمع توبہ تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بھائی بولو تو صحیح، توبہ تو کرو اللہ کے واسطے۔ کتنی بغاوت کر دی، اب تو صلح بھی کر کے دے، کتنی زندگی حضور کے طریقوں کے خلاف کرے، اب تو صلح کرتے بھی دیکھے۔ سن لو لوگوں کے تانے بولیاں، ہر تانے پہ جنت بڑھے گی۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، 9 کروڑ بھی کھا لے، حج کو چل تو رہے، سارے ہی معاف ہو جائیں گے۔ اس کو سیکھنا اور سارے عالم میں پھیلانا، یہ ہے تبلیغ کی محنت۔ ہم کوئی تبلیغی جماعت کی دعوت نہیں لے رہے ہیں،
میں نے تو آپ کو کسی مسئلے کی بات نہیں کی، سارے مسلمان ہیں، تو سب کو مسلمانی سمجھ کے بات کر رہے ہیں اور محبت کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اختلاف رائے کے باوجود بھی محبت کرو، مت ان نادانوں کے پیچھے چلو جو ان فروئی باتوں پہ آپ کو آپس میں الجھا رہے ہیں۔ ایک ایک امتی کے لیے حضور نے بڑے آنسو بہائے ہیں، اتنا کمزور مت سمجھو مسلمان کو۔ اور یہ آہا عرب سردار کہیں گے غریبوں کو اٹھا دے پھر تیری بات سنیں گے، غریبوں کو اٹھا دے پھر تیری بات سنیں گے۔ کون غریب؟ عمار، بلال، مقداد، صہیب، عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، کہیں کو اٹھا دے پھر تیری بات سنیں گے۔ اور میں ایسا کوئی بات نہیں اٹھا دیتا ہوں، تمہارے اپنے ہیں، تم میری سن لو صحیح، کہیں نہیں لکھ کے دو، لکھ کے دو، ہم کا لکھ دیتا ہوں۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا قلم لگا پلاؤ، علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، نہیں اٹھا سکتے ان غریبوں کو آپ، سردار آتے تو آئیں، نہیں آتے تو نہ آئیں، نہیں اٹھا سکتے۔ یہ امت کا گرا پڑا کب کا ایسا قیمتی ہے اللہ کی نظر میں، اور کیونکہ ان کے دل پہ بوجھ آیا، ان کے دل پہ بوجھ آیا، وہ غلام تو کہتے نہیں سکتے تھے، بوجھ تو آیا، کتنی بات تھی، اللہ نے اس بوجھ کو دور کیسے کیا، ایک اور آیت آئی، پھر ایک اور آیت آئی، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ کیا میرے نبی دیکھو آداب مسجد جو ہے، ہم بیٹھے ہیں، اوپر سے کوئی آئے تو حکم آنے والا ہمیں سلام کرے، یہی ہے نا، اتنا تو مسئلہ سب کو پتا ہے، آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اللہ نے ایک قانون بدل دیا، اے میرے نبی جب تیرا دربار ہو، تم بیٹھا ہو، تم محفل ہو، میرے ان غریبوں میں سے کوئی تیرے پاس آ جائے تو ان کو سلام میں پہل نہ کرنے دینا، تو پہلے ان کو سلام کرنا، تو کوئی سلام علیکم، تو نے پہل کرنی ہے، تو نے پہل کرنی ہے۔ تو بھائیو میں نے تو ساری باتیں آپ کو قرآن اور حدیث سے بتائیں، کوئی آپ کو قصے نہیں سنائے، کہانیاں نہیں سنایا، میں نے کوئی راگ نہیں گائی کہ میں گا گا کے نہ شروع ہو جاتا، میں نے کوئی شعر شاعری نہیں کی آپ کے سامنے، ایک دکھ کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ اجنبی پردیسی میں آ جائیں چلے جائیں گے، ہمارا آپ کا بس 1-2 گھنٹے کا ملاقات ہے، نہ آپ کی واہ مجھے پہنچے گی نہ مجھے پہنچے گی، آپ کہیں گے بڑی اچھی تقریر ہوئی، مجھے نہیں پہنچے گی آپ کی بات، ہمارا اس نے وقت ضائع کیا، مجھے نہیں پہنچے گی آپ کی بات، لیکن میں اللہ کی قسم جو آپ سے کہہ رہا ہوں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، میں تو مقرر اور خطیب نہیں ہوں، ہم اللہ کے رسول کا طریقہ چھوڑ چکے، تو سیکھو اللہ کے وقت سے، مرنے سے پہلے پہلے سیکھو، اور توبہ کرو زندگی سے جس میں گم ہو گئے ہو، کیا اللہ کو منہ دکھانا۔ تبلیغ کوئی جماعت نہیں کہ ہم آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کر کے ہم نے رائن سے جا کر کوئی سند لینی ہے عزت کی، وہ تو جماعتیں جو ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم جماعت کوئی جماعت گئی ہوئی، لیکن اللہ کے واسطے زندگی سے پیچھے ہٹو، تو اتنے تو میری مانو کہ آپ سب اور میں توبہ کریں، ٹھیک ہے، اس پر تمہاں کر دیں، کھڑے بیٹھے سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، یہ تو میں نے اپنا مطالبہ رکھا، یہ تبلیغی جماعت کا مطالبہ رکھا، اور کیونکہ توبہ کی پختگی کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہے، ایمانی زندگی کو سیکھنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے، اس سے کہتے 4 مہینے لگاؤ، چلا لگاؤ، چلے شروع سے چلے آ رہے ہیں، ہم نے تو یہی بات کو نہیں کی، ختم له میقات ربه 40 لیلہ، سننا تو قرآن میں ثابت، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا چولہا لگوایا، پھر تورات عطا فرمائی، یونس علیہ السلام کا چولہا لگوایا مچھلی کے پیڑ میں، ابراہیم علیہ السلام کا چولہا لگوایا آگ کے ڈھیر میں، 40 دن آگ کے ڈھیر پر، موسیٰ علیہ السلام تورات میں چولہا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چولہا، ہم نے تینوں کو اکٹھے کر کے 3 چولہے مانگ لیے تو کم پر ظلم کیا ہے۔ تو بھائیو یہ چلا بھی اپنے لیے نہیں مانگ رہے، وہ تو ہمیں کوئی وہاں سے سند مل جائے گی، آپ ہی کے لیے مانگ رہے ہیں کہ وقت دو اللہ کے واسطے ایمان اور اعمال کو سیکھنے کے لیے، تاکہ یہ جہان بھی بنے اور وہ جہان بھی بنے۔ اس لیے بھائیو ایک تو توبہ کریں، ٹھیک ہے نا، یہ تو سارے پکے ہیں نا اس پر، اب اللہ رسول کے حکموں کے خلاف تو نہیں کریں گے نا، اور اس کے لیے نقد بولو 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے، کون بھائی ہے جو ابھی سے تیار ہو؟ بولو بھائی، میں ہم نے